محترم حضرات، ایک بات یہ سامنے بہت دنوں سے آ رہی ہے، میرے جو ہے متعلقین مجھے فون کر کے بھی بتاتے تھے کہ حضرت یہ بتائیے کہ ہمارے ہاں خاص کر مسلم لوگوں میں یہ پیر چھونے کا رواج کیوں نہیں ہے؟ جیسے بڑوں کا غیروں میں پیر چھوتے ہیں، ان کا آدر کرتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں۔ پیر چھونا عزت کے لیے ہوتا ہے، بڑوں کے جو پیر چھوئے جاتے ہیں تو غیر مذہب میں، دوسرے مذاہب میں دیکھا گیا ہے کہ پیر چھو کے ان کو عزت دی جاتی ہے، اور جو ہے عزت ان کو یہ لگتا ہے کہ اس نے میرے پیر چھو لیے تو مجھے عزت دے رہا ہے۔ ہمارے مذہب اسلام میں ایسا کیوں نہیں ہے؟ تو اس کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں گا۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے ہاں پیر چھوئے جاتے ہیں، اور پیر چھونے میں جس کے پیر چھوئے جاتے ہیں اس کو عزت دی جاتی ہے، لیکن جو چھو رہا ہے تو پھر اس کی عزت تو اس اعتبار سے بہت کم ہو جا رہی ہے۔ ایک آدمی کھڑا ہے اور ایک بندہ اس کے پیر چھو رہا ہے، تو جو چھو رہا ہے وہ تو ایک دم پیروں میں گر گیا۔ اور اسلام نے کسی کو گرایا نہیں ہے، اسلام نے مساوات کا سبق دیا ہے، برابری کا سبق دیا ہے۔ جب آپ نماز پڑھتے ہیں، جب رب کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ صف میں غریب ہے، امیر ہے، گورا ہے، کالا، سب ایک ہی قطار میں کھڑے ہو جاتے ہیں، ایک ہی لائن میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مذہب اسلام مساوات کا سبق دیتا ہے، یہی تو اس کے اندر خوبی ہے۔ یہ چھوٹا بڑا مذہب اسلام میں نہیں ہے۔ مذہب اسلام میں امیر و غریب نہیں ہے، مذہب اسلام میں کالا اور گورا نہیں ہے، مذہب اسلام میں آقا اور غلام نہیں ہے۔ مذہب اسلام مساوات کا سبق دیتا ہے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاض، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ یہ مذہب اسلام ہے۔ اب آپ کسی کے پیر چھو رہے ہوتے ہیں تو جس کے چھو رہے وہ تو بڑا ہو گیا، لیکن جو چھو رہا ہے اس کی عزت تو پیروں میں کھن گئی نا۔ تو مذہب اسلام جو ہے کسی کی عزت کو پیروں میں کھوننا نہیں چاہتا۔ دوسری ایک چیز یہ ہے کہ جب کسی کے پیر چھو جاتے ہیں تو پیر چھونے کے لیے جھکنا پڑے گا، بغیر جھکے تو پیر چھو نہیں سکتے آپ۔ پیر نیچے ہیں، آپ کے ہاتھ اوپر ہیں۔ اور ہمارے شریعت میں، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں جھکنا کسی کے لیے تعظیم کے لیے حرام ہے، تعظیماً بھی کسی کے لیے جھکنا حرام ہے، اور عبادتاً کسی کے لیے جھکنا یہ شرک ہے۔ اگر آپ کسی کو معبود سمجھ کے جھکے تو وہ شرک ہو جائے گا، اور کسی کی تعظیم کے لیے جھکے تو حرام یہ بھی ہے ہماری شریعت میں، جس شریعت کو ہم فالو کرتے ہیں۔ تو اس لیے پیر چھونے کے لیے جھکنا پڑے گا، اور ہماری شریعت میں جھکنا جائز نہیں ہے۔ یہی اسی سے ایک مسئلہ وہ ہے جو مزار شریف پہ جا کے جو ہم چادر کو بوسہ دیتے ہیں، تو بوسہ دینا اس لیے منع ہے کہ جھکا جاتا ہے یا سجدے کی شکل بن جاتی ہے، تو اس لیے جائز نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ بوسہ دینا چاہتے ہیں تو ہاتھ لگا کے چادر کو بوسہ دے لیں، جس میں آپ کو جھکنا نہ پڑے، سجدے کی شکل نہ بنانا پڑے، تو آپ بوسہ دے سکتے ہیں بنا قرات۔ اور نہ دیں بوسہ چادر کو یا مزار کے پائتیانے کو قدموں کی طرف تو بہتر ہے، اعلیٰ حضرت نے فرمایا، لیکن دینا چاہ رہے ہیں تو جھکے نہیں، سجدے کی شکل نہ بنے۔ تو ایسے ہی زندہ ہو یا کوئی انتقال کر گیا ہو، زندے کے لیے جھکنا یا جو انتقال کر گیا اس کے لیے جھکنا، یہ جو ہے شریعت محمدی میں جائز نہیں، حرام ہے۔ اس لیے ہمارے ہاں پیر نہیں چھوئے جاتے۔ ہاں، پہلی شریعتوں میں کچھ ایسا تھا، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے اللہ نے فرمایا تھا اسجدوا لآدم، آدم کے لیے جھکو، تمام فرشتوں سے کہا۔ تو اس وقت جو تھا سب سے اعلیٰ قسم کی جو تعظیم ہوتی تھی وہ جھک کر ہوتی تھی، تو اعلیٰ قسم کی تعظیم رب کرانا چاہتا تھا، تو پھر اللہ نے جھکنے کا حکم دیا۔ وہ بہرحال وہ ایک لمبی بحث ہے۔ فرشتے جھکے اور ابلیس، فسجد الملائکۃ الا ابلیس، تمام فرشتے جھک گئے، سجدہ تعظیمی کیا انہوں نے، لیکن ابلیس کھڑا رہا، وہ نہ جھک پایا۔ تو اس وقت کی شریعت میں وہ تھا جھکنا، تو جھکنے کا حکم تھا، لیکن اب شریعت محمدی میں جھکنے کے لیے منع کیا گیا۔ تو اس لیے پیر اگر کسی کے پکڑو گے آپ یا چھوؤ گے تو وہ آپ کے پیر چھونا جو ہے وہ حرام ہو جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جھکنا جائز نہیں ہے۔ کیا اپنے والدین کے بندہ پیر چھو سکتا؟ ہاں، والدین کے پیروں کو بوسہ بھی دے سکتا، لیکن وہ اس سجدے کی شکل بنا کر نہیں، جھکنے کی شکل بنا کر کے نہیں۔ والدہ بیٹھی ہے تو آپ نے اس کے والدہ کے تلوے کو بیٹھ کر کے بوسہ دے دیا، والدہ آپ کی چارپائی پر ہے
اس طریقے سے نہیں. بہت سے میں نے پیروں کو دیکھا ہے کہ وہ بیٹھے ہوتے ہیں تو ان کے مریدین سجدے کی شکل میں آتے ہیں اور ان کے پیروں کو بوسہ دیتے ہیں. یعنی سجدہ جیسا ہوتا نا، سجدے کی طرح جائیں گے اور جانے کے بعد میں ان کے پیر پہ اپنا منہ رکھ کے بوسہ دیں گے. یہ جائز نہیں، یہ حرام ہے. کتنا بھی بڑا پیر کیوں نہیں ہو میرے پیارے، جھکنا شریعت محمدی میں جائز نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے صحابہ جھکتے نہیں تھے. تعظیم صحابہ سے بڑھ کر کوئی نہیں کر سکتا، مگر وہ جھک کر نہیں کرتے تھے. ہاں، شریعت محمدی میں اگر کسی کی تعظیم کرنا ہے تو وہ کھڑے ہو کر. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جب میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے درمیان آتے تو وہ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے، وہ کھڑے ہو کے میرے نبی کی تعظیم کرتے. تو وہ ہمارے لیے بھی جائز ہے. آپ کا کوئی پیر ہے، استاد ہے، والدین ہے، کوئی بڑا ہے، کوئی عالم ہے، آپ کا امام کوئی آ رہا ہے، آپ اس کی تعظیم کرنا چاہتے ہیں تو بیٹھے ہیں تو کھڑے ہو جاؤ. یہ تعظیم ہے. کھڑے ہونا تعظیم ہے ہمارے ہاں، جھکنا تعظیم نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ بات تو صاف ہو گئی. تو ہمارے یہاں کھڑے ہونا ہے. ایسے ہی ہم سلام پڑھتے ہیں اپنے نبی پر، پھر تعظیماً ہم کھڑے ہو جاتے ہیں. کبھی کبھی بیٹھ کے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں سلام. بہت سے لوگ سوچتے ہیں شاید کھڑے ہو کر ہی کیوں پڑھتے ہیں. جن کو کھڑے ہو کر پڑھنے میں اعتراض ہے وہ بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں. اگر آپ کو کھڑے ہو کر پڑھنے میں کوئی اعتراض ہے تو آپ بیٹھ کے پڑھ لیجئے سلام نبی کا. لیکن کھڑے ہو کر ایک تعظیم ہے، ایک تو سلام پڑھ لیں پلس آپ تعظیم کر رہے ہیں، تو اس لیے آپ کھڑے ہو کر سلام پڑھیں. پھر اچھی بات ہے، سونے پہ سہاگا ہے، تعظیم کی بات ہے. تو اب ہمارے اسلام میں کیا ہے؟ جیسے غیروں کا طریقہ تو کوئی آیا اس کا پیر چھوا، کوئی جا رہا تو پیر چھو رہا. تو پیر چھونے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. جس کے پیر چھوئے گئے نا اس کو کچھ ملا، اور جس نے چھوئے نا اس کو کچھ ملا. آپ مجھے بتائیے کیا ملتا ہے؟ پیر اگر چھو لیے کسی نے تو کیا ملا؟ چھونے سے کچھ نہیں ملا. بلکہ آج کل تو کرونا چل رہا ہے تو چھونے سے اور نقصان ہو جائے گا. چھونا منع ہے. پھر ایسا کیا ہے کہ جو مذہب اسلام میں ہے کہ جس سے فائدہ بھی ہو. تو اگر آپ کسی کو مل رہے ہیں یا کسی سے وداعی لے رہے ہیں، جدا ہو رہے ہیں، تو مذہب اسلام نے رکھا ہے سلام. آپ آئیے اور کسی سے آپ ملاقات کر رہے ہیں تو آپ کیجئے السلام علیکم. یعنی ایک دعائیہ جملہ ہو گیا یہ، اللہ آپ پر سلامتی کرے یا آپ سلامت رہو، اللہ آپ کو سلامت رکھے. یہ سب اس کے ترجمے ہو گئے. السلام علیکم، آپ پر سلامتی ہو، آپ پر اللہ کی جانب سے سلامتی ہو، اللہ آپ کو سلامت رکھے. تو دعا ہے یہ. تو اس کا فائدہ یہ ہوا کہ آپ نے مجھے دعا دے دی. اگر یہ دعا آپ کی قبول ہو گئی تو پھر میں سلامت رہوں گا، تو میرا فائدہ ہو گیا. پھر واپسی میں اللہ نے ایک ہی کا فائدہ نہیں رکھا، ہمارے شریعت محمدی میں اکیلے کا فائدہ نہیں. پھر واپسی میں وہ کیا کہہ رہا؟ وعلیکم السلام، آپ پر بھی سلامتی، آپ بھی سلامت رہو، اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے. تو یعنی دونوں کا جو ملا اور جس سے ملا دونوں کا فائدہ. ملنے والے نے بھی سلام کیا اور جو ملا جس سے ملا اس نے وعلیکم السلام کہہ کے اس کو بھی سلامتی کی دعا دے دی. اب کسی سے وداعی آپ لے رہے ہیں، ودا ہو رہے ہیں، تب بھی آپ سلام کر کے ودا ہو، السلام علیکم، آپ سلامت رہو، آپ پر سلامتی ہو. ایسے ہی اس کا بھی فائدہ ہے جس نے وعلیکم السلام کہا. تو یہ بہتر ہے طریقہ.